میں نے تھوڑا اداس لہجے میں اور سدرا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیوں سدرا، اس بار جاتے ہوئے مجھے بہت اداسی ہو رہی ہے۔ لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے تھوڑی اور ہمت کی اور اس کو تھوڑا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے اس کو دیکھے بغیر ہی کہا، ٹھیک ہے، تم نے تو اپنے ماموں کے گھر جانا ہے اور ہم لوگ گاؤں جائیں گے۔ میری بات پر وہ چپ ہی تھی۔ میں نے اس کے دونوں بازو کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا کہ سدرا کی نظریں بھی نیچے کی طرف تھیں۔ میں بھی دھڑکتے دل سے کبھی اس کی طرف نظر کرتا، کبھی دوسری طرف کرتا۔ جو میں کرنا چاہ رہا تھا اس کی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ کسی بھی وقت خالہ نرگس اوپر آ سکتی ہیں۔ جتنی بھی ممکن تھی میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور بہت تیزی سے سدرا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرے منہ سے اتنا ہی نکلا کہ سدرا، تمہاری بہت یاد آئے گی۔ سدرا گمسم میرے ساتھ لگی ہوئی تھی، میرے ہاتھ کو اس کا کانپتا ہوا جسم محسوس ہو رہا تھا۔ میں بغیر کسی خوف کے اس کو اپنے ساتھ لگا کے صحن میں کھڑا تھا کہ تب سدرا کی چیخ بھری آواز میرے کانوں میں پڑی کہ بھئی کیا ہو گیا ہے آپ کو اور کیا کر رہے ہو؟ اور ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو مجھ سے چھڑانا شروع کر دیا۔ میں نے بھی اس کو آزاد کیا اور وہ پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی، اور میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو میں ڈر گیا، کیونکہ اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا اور اس کو سانس چڑھا ہوا تھا۔ مجھے اور تو کچھ نہیں سوجا۔ میں نے اتنا ہی کہا کہ سدرا، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، بس اس بار بہت اداس ہوں۔ اگر تم کو برا لگا تو I'm sorry۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سدرا نے کہا کہ اگر کوئی اوپر سے آ جاتا تو کیا ہوتا، آپ کو اندازہ بھی ہے۔ میں نے دوبارہ اس سے کہا، سدرا، میں معافی مانگ رہا ہوں نا، مجھ سے غلطی ہو گئی، یقین کرو میرا غلط ارادہ نہیں تھا۔ اور مجھ سے وہاں کھڑا رہ کر سدرا کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور تیسری بار میں نے روحان سی آواز میں معافی مانگی اور وہاں سے نکل آیا اور اوپر والے کمرے میں چلا گیا۔ میں کافی پریشان ہو چکا تھا، میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ ابھی میں کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ سدرا بھی وہاں آ گئی۔ میں نے پھر اس سے کہا، I'm sorry۔ میری بات سن کے وہ بولی، بھئی آپ کو ہو کیا گیا؟ اس بار میں نے نوٹ کیا جو غصہ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کی آواز اور چہرے پر دیکھا تھا وہ نہیں تھا۔ تو میں نے کہا، سدرا، تم غلط سمجھی ہو، میری نیت غلط نہیں تھی۔ سدرا آگے بڑھی، میرے ساتھ لگ گئی اور بولی، بھئی آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ اگر کوئی بھی دیکھتا تو کیا سوچتا، آپ کو پتہ ہے نا یہاں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ سدرا میرے ساتھ لگی ہوئی تھی اور اس بار میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ جو بھی ہو وہ ایک لڑکی ہے، اور میرے لیے اتنا ہی تھا کہ یہ مسئلہ یہیں ختم ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ الگ ہوئی اور چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ میں تو چپ ہی تھا، بس سدرا ہی باتیں کر رہی تھی۔ تب خالہ نرگس اوپر آ گئی اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سدرا وہاں سے چلی گئی تو میں نے خالہ سے پوچھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ خالہ نے کہا، کیا مطلب کیا ہوا ہے مجھے؟ میں کہا، چپ سی ہو۔ خالہ نے کہا، کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی طبیعت بے چین ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، لگتا ہے میرے جانے کی وجہ سے اداس ہو گئی ہو۔ خالہ نے کہا، سچ بتاؤں تو بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور خود کو دیکھو کیسے چہک رہے ہو۔ چہکو گی کیوں نہیں، تمہیں تو کب کسی کی پرواہ ہے، جہاں جاتے ہو وہاں کے ہو جاتے ہو۔ میں نے کہا، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، آپ کو کیا پتا میں کتنا اداس ہوں۔ یقین نہیں آتا تو پوچھ لو سدرا سے۔ ابھی میں نے اس سے کیا کہا؟ خالہ نے کہا، ایسی بھی بات نہیں ہے، آپ کو کیا پتا میں کتنا اداس ہوں۔ یقین نہیں آتا تو پوچھ لو سدرا سے۔ ابھی میں نے اس سے کیا کہا؟ خالہ نے کہا، کیا مطلب؟ سدرا سے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا چل رہا ہے یہاں؟ میں نے کہا، خالہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ندیم، میں سب سمجھتی ہوں۔ میں نے خالہ کو کافی صفائیاں دیں، اب پتہ نہیں خالہ کو مجھ پر یقین آیا یا نہیں، لیکن ایک بات جو میں سمجھ گیا تھا کہ خالہ کو مجھ پر کافی حد تک شک ہو چکا ہے۔ ہم کافی دیر تک بحث کرتے رہے۔ اسی دوران میں نجمہ خالہ بھی اوپر آ گئیں۔ ان کو کمرے میں آتا دیکھ کر ہم دونوں کو سکتہ ہو گیا۔ نرگس خالہ نے میری طرف دیکھا اور میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کے سمجھ گئے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کہ اگر نجمہ خالہ نے ہماری کوئی بات سن لی ہوگی تو کیا ہوگا۔ نجمہ خالہ بولیں، یہ کیا تم لوگ ہر وقت لڑتے رہتے ہو؟
نرگس خالہ نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ندیم کو کہہ رہی ہوں۔ رک جاؤ، ابھی چھٹیاں ہیں تو نواب زیادہ مان ہی نہیں رہا۔ خالہ نرگس نے سنبھالتے ہوئے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب زیادہ آسمان پر نہ چڑھو، کہو تو باجی سے بات کروں۔ نجمہ خالہ بولی، رہنے دو نرگس، ندیم نے ابھی چھٹیوں کا کام بھی کرنا ہے اور اس کے کالج بھی کھلنے والے۔ نرگس خالہ بولی، ٹھیک ہے، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اچھا تم بتاؤ، تم کیوں آئی، کیا کوئی کام تھا؟ نجمہ خالہ نے کہا، مجھے کیا کام ہونا ہے، سب تیار بیٹھے ہیں، ندیم کو سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ تو سدرا نے کہا ندیم اوپر ہے۔ نجمہ بولی، چلو ندیم جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ ہم سب چپ چاپ وہاں سے نیچے آ گئے۔ لڑائی جھگڑے میں اپنی محبوب خالہ کو مل بھی نہ سکا۔ ہم نیچے آئے تو لڑائی جھگڑے میں اب میں اپنی محبوب خالہ کو مل بھی نہ سکا۔ ہم نیچے آئے تو سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مامی فرح وہاں نہیں تھی۔ امی جی نے مجھے ڈانٹ کے کہا کہ کہاں چلے گئے تھے، تم کو ذمہ داری کا ذرا بھی احساس نہیں، اور سب ایک دوسرے کو ملنے لگے۔ تو میں نے نرگس خالہ کو ہنستے سے کہا، خالہ اب غصہ جانے دو، جو آپ سمجھ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نرگس خالہ میرے ساتھ ہی کھڑی تھیں اور انہوں نے بغیر کچھ بولے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور زور سے اپنے ہاتھ میں دبا لیا، اور میرے ہی انداز میں مجھ سے بولی، تم بہت بدمعاش ہو، تم کو میرا خیال نہیں ہے۔ میں نے بھی ان کا ہاتھ تھوڑا دبا دیا اور ان سے پوچھ لیا، مامی فرح کہاں ہے اور وہ نظر نہیں آ رہی؟ تو خالہ نے ایک بار مجھے دیکھا اور کہا، خود ہی دیکھ لو۔ میں ان کی بات سن کر چپ ہو گیا۔ اب میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے مامی کا نام خالہ کے سامنے لے کر غلطی کر دی کہ انہوں نے مجھے روکا ہوا تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا تھی جب نرگس خالہ مجھے کہنے لگی، ندیم بھابی اپنے کمرے میں ہیں، ان سے مل بھی لو اور ان کو بتاؤ آپ سب لوگ جا رہے ہو۔ تو میں نے خالہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے آنکھوں سے دوبارہ اشارہ کیا، تو میں وہاں سے نکلا اور مامی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ مامی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، مامی ہم جا رہے ہیں، اور میں وہاں سے نکلا اور مامی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ مامی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، مامی ہم جا رہے ہیں اور آپ باہر کیوں نہیں آئی؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ مامی نے کہا، ندیم کیا کروں، تم کو پتہ ہے میں نے تم لوگوں سے کبھی کوئی فرق نہیں کیا، لیکن کیا کروں، میرا دل ہی نہیں کر رہا۔ میں نے کہا، مامی اگر فرق نہیں کیا آپ نے تو ہم نے بھی آپ سے کبھی فرق نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ ہم سب کی کتنی بنتی ہے، باقی مامیوں جیسی آپ کو بھی پتہ ہے، باقی مامیاں جیسی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے۔ ان کو فل مکھن لگایا اور بیڈ پر ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ان کے بازو پکڑا، ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ان کا بازو پکڑ کر ان کو اٹھانے لگ گیا تو مامی بھی آرام سے ہی بغیر کسی اعتراض سے میرے اٹھانے سے اٹھنے لگیں، لیکن میں ان کا بازو نہیں چھوڑا۔ مامی نے کہا، اب چھوڑ بھی دو نا، میں اٹھ تو رہی ہوں۔ میں نے کہا، اب نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں سب کو بتاؤں گا کہ میں آپ کو زبردستی لایا ہوں، آپ تو آ ہی نہیں رہی تھیں۔ مامی نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھڑایا اور بیڈ سے اٹھ کر باہر جانے لگی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا ان کا ہاتھ پکڑ کر۔ وہ دو جوان لڑکیوں کی ماں تھیں، اس کے باوجود بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور ان کے ہاتھ پکڑنے سے ہی میں مزے کی وادیوں میں تھا۔